بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت کی داستان سننے جا رہے ہیں۔ اس شخصیت کی کہانی جو اپنی بہادری، انصاف پسندی اور عدل کی وجہ سے رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اس شخصیت کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی دل میں ایک عظیم خلیفہ، طاقتور لیڈر اور عدل کی مثال ذہن میں آتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہی عمر اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے؟ کیسے ایک شخص جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکلا تھا، وہی اسلام کا سب سے بڑا محافظ اور اسلام کی عظمت کا علمبردار بن گیا؟ کیسے مکہ کا ایک بہادر اور ضدی نوجوان اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حق کی طرف پلٹا اور مسلمانوں کے لیے ڈھال بن گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس حیرت انگیز سفر کی تفصیل، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی سخت مزاجی اور وہ تمام حالات شامل ہیں جنہوں نے ان کی شخصیت کو تاریخ کی ایک بے مثال داستان بنا دیا۔ ناظرین، حضرت عمر کا شمار قریش کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو نسب، خاندانی رتبے اور بہادری میں سب سے آگے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں 583 عیسوی کے آس پاس ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے معروف قبیلے بنو عدی سے تھا، جو قریش کے 10 بڑے اور معزز قبائل میں سے ایک تھا۔ یہ قبیلہ سفارتکاری، مذاکرات اور قریش کے جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے قریش کی مجلسوں میں نظر آتے اور اہم فیصلوں میں ان کا مشورہ اہم سمجھا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا، جو اپنے وقت کے نہایت سخت گیر اور قریش کے اثر و رسوخ والے شخص مانے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بن ہاشم بن مغیرہ تھا، جو قریش کے طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہی خاندان جس میں ابو جہل جیسے قریش کے سردار پیدا ہوئے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں اطراف سے قریش کے معزز اور بااثر خاندانوں سے جڑے تھے۔ آپ کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب مکہ مختلف قبیلوں میں بٹا ہوا تھا اور قریش کی حیثیت عرب میں سب سے اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ اسی ماحول میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرورش نے ان کے دل و دماغ میں بہادری، غیرت کو راسخ کر دیا، جس کا اثر ان کی شخصیت پر بچپن سے ہی نمایاں ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بچپن مکہ کے گرم اور مشکل ماحول میں گزرا، جہاں قبیلوں کے درمیان طاقت اور غیرت کی بنیاد پر عزت ملتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کم عمری میں ہی گھڑ سواری، تیر اندازی اور پہلوانی جیسے فنون سیکھے اور قریش کے نوجوانوں میں سب سے مضبوط اور بہادر سمجھے جانے لگے۔ انہیں مکہ کی گلیوں میں عمر بن خطاب کے نام سے پہچانا جاتا اور قریش کے سردار ان کی بہادری اور فیصلہ سازی کی صلاحیت کی تعریف کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان چند خوش نصیب عربوں میں سے تھے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ حالانکہ اس دور میں مکہ مکرمہ میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ قریش کے اکثر سردار اور لوگ ان پڑھ تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جوانی میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عربی زبان اور ادب میں مہارت حاصل کی۔ انہیں عرب کے مشہور اشعار یاد تھے اور وہ مواقع کی مناسبت سے بہترین اشعار سنا کر اپنی بات مؤثر انداز میں پیش کرتے تھے۔ عرب معاشرے میں شعر و شاعری کو عزت و فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فن میں ممتاز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی علمی بصیرت اور وسیع تجربے نے ان کی شخصیت میں خود اعتمادی پیدا کی اور فیصلہ سازی کی طاقت کو ابھارا، جس کی جھلک ان کی خلافت میں بار بار نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جوانی سے ہی مکہ میں ان کا رعب و دبدبہ تھا۔ آپ کی بہادری اور اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اسلام کے خلاف قریش نے سازشیں شروع کی تو ان کا سب سے بڑا انحصار حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تھا کہ وہ اپنی طاقت اور دباؤ سے اسلام کی دعوت کو روکیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ سیاسی بصیرت قریش میں مقام اور اثر و رسوخ بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ثابت ہوا، جس نے اسلامی ریاست کی بنیاد کو مضبوط کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ابتدا میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن بن کر سامنے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں پر ظلم کرنے میں بھی حصہ لیا۔ وہ کمزور اور غریب مسلمانوں کو دیکھتے تو ان پر دباؤ ڈالتے کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، اور اگر وہ انکار کرتے تو ان پر جسمانی اور ذہنی اذیت بھی کی جاتی۔ قریش کی دارالندوہ میں ہونے والے مشوروں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سب سے زیادہ شدت پسند ہوتی۔ انہوں نے کئی بار یہ مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو نعوذ باللہ ختم کر دینا چاہیے تاکہ قریش کی طاقت اور روایات محفوظ رہ سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اس حد تک بڑھ گیا کہ ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اور اس کے لیے تلوار لے کر نکل پڑے۔ اس ارادے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے خلاف کتنے پرعزم دشمن بن چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت کے لیے خاص وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اسلام کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت اور شدت ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ اللہ جب چاہے سب سے بڑے دشمن کو بھی سب سے بڑا محافظ بنا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ظاہری طور پر اسلام کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن ان کا دل اندر ہی اندر حق کی تلاش میں بے چین تھا۔ جب وہ دیکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے قریش کی سختیوں اور ظلم کے باوجود اپنے دین پر قائم ہے تو وہ حیران ہوتے کہ آخر ان کے پاس کون سی سچائی ہے جو انہیں اتنا مضبوط بنا رہی ہے۔ رات کے سناٹے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر اپنے دل میں سوچتے کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوتی قریش کی غیرت، قبائلی انا اور اپنے معبودوں کی محبت انہیں دوبارہ اسلام کی مخالفت پر آمادہ کر دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس کشمکش کی شدت اس وقت بڑھی جب انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مسلمان ہوتے اور قرآن پاک پڑھتے دیکھا۔ ان کا دل ایک طرف قریش کی روایات سے بندھا ہوا تھا اور دوسری طرف حق کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ یہی وہ لمحے تھے جب ان کے دل میں کئی سوالات اٹھنے لگے۔ کیا واقعی ہمارے معبود پتھر ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا سچا پیغام ہے؟ کیا اس دین میں واقعی حق اور عدل ہے جس کی مجھے ہمیشہ تلاش رہی؟ حضرت عمر کے دل میں یہ تڑپ اور بے چینی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کی پہلی کرن تھی۔ یہ کیفیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی ضدی کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں سچائی کی تلاش موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قریش میں مقام، ان کا غصہ، غیرت، طاقت اور اثر و رسوخ شروع میں اسلام کے خلاف استعمال ہوا، مگر یہی خصوصیات جب اسلام قبول کرنے کے بعد حق کی راہ میں لگی تو وہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہی بعد میں اسلام کے سب سے بڑے اور عظیم محافظ، انصاف کے علمبردار اور دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے دے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور دشمن کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ زندگی میں حق کی تلاش کبھی ترک نہ کریں، کیونکہ جب انسان سچائی کو پانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی ضرور فرماتے ہیں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔